بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے اور سال کے آخری مہینے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور سال کے شروع محرم میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی قربانی پیش کی، صرف اس لیے کہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے بچہ بچہ جان جائے اسلام کیا ہے، بچہ بچہ پرکھ جائے کہ اسلام پر چلنے والے کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضرات، شاعر نے کہا کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، تو شیوا عام ہو گیا جب خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اس مہینے میں مقدر والے ہیں جو وہاں پہنچے ہیں، جن کو رب نے بلایا ہے، جن کو رسول عربی نے بلایا ہے، وہ خانہ کعبہ کا حج اور بیت اللہ شریف کا زیارت، مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہاں لے جائے اور مدینہ منورہ کی حاضری دے کر بلائے اور مکہ معظمہ کا دیدار عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ان آنکھوں پر کروڑ ہاں رحمت کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے آئی ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مقدس دیکھ کر کے آئی ہیں، اور جب وہ ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آئی ہیں تو جب وہ یہاں رہ کر کے جب خیال کرتے ہیں تو ان کے خیال کا کیا انجام ہوتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی عجیب واقعہ ہے، وقت تھوڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے حق و باطل کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اسلام کی دعوت پیش کی، کہا کہ اے لوگوں اسلام پر چلو، اس رب کو ایک مانو۔ حضرات محترم، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بڑا ہے تو وہ گھر میں بڑا اس لیے ہے کہ وہ گھر میں ہر فرد کو اسلام پہنچائے، ہر گھر میں ہر فرد کو، ہر ماں بیٹی کو اسلام کا طریقہ بتائے، اور وہ طریقہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا کام شروع کیا، اپنے گھر میں سے سب سے اسلام شروع کیا، اور جو آج اپنے گھر کے اندر اسلام اور اسلام پہ چلنے والے اور اسلام دکھانے کا جو راستہ بتاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو لاجواب کر کے کہا کہ تم ان باطل خداؤں کے سامنے جھکتے ہو، میں نہیں جھکنے والا۔ اور نمرود کی قوم نے ایک فیصلہ کیا کہ 30 گز لمبی ایک دیوار بنا دی جائے اور 20 گز چوڑی ایک دیوار بنا کر تمام قوم کو بتا دیا گیا ہے کہ یعنی اپنی محنت اور مشقت کے مطابق لکڑیاں اکٹھا کر کے اس کے اندر ڈالتا رہے، اور وہ لوگ نمرود کے کہنے پر اس بات کو نیکی تصور کرنے لگے۔ وہ بوڑھیاں دن بھر میں چرخہ کاٹتی اور رات بھر چرخہ کاٹتی، اور جتنا سود تیار ہوتا اس کو بیچ کر لکڑیاں خرید کر اس چرخے کے اندر ڈال دیتی کہ یعنی ایک اللہ کہنے والے کو ختم کر دیا جائے، اللہ کا نام لینے والے کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اور یعنی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ دونوں ہاتھ بند کر کے کالی کوٹری کے اندر بند کر دیا، قید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔
پکی پکائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ہر چیز موجود ہے. قرآن الماری سے اٹھا کر کے پڑھنا ہے, قرآن اپنے گھر میں سے اٹھا کر کے پڑھنا ہے. نماز پڑھانے کے لیے امام کا تعین کیا گیا ہے اور صفوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور سردی اور گرمی کے وضو کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے. اور نوجوان تو کس کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور تو کس کا امتی ہے؟ آج تجھے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے تجھے وقت نہیں ہے اور تو جھوٹ اور فریب کاریوں کے اندر مبتلا ہوا ہے. لیکن ان کو دیکھیے کہ جنہوں نے یعنی قید خانے کے اندر رہ کر کے اسلام کو پھیلانے کے لیے یعنی قید منظوری کر لی لیکن باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام قید خانے کے اندر ہیں اور کئی عرصہ تک, کئی دنوں تک لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں اور جب لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں تو اس کے اندر آگ لگا دی گئی اور جب آگ لگا دی گئی تو آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے اور اس آگ کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ پر نہ مار سکا. جو بھی وہاں سے گزرتا ہے تو جل بھون کر کے اس کے اندر گر جاتا ہے. اللہ اکبر. اب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دن کے بعد اس اندھیری کوٹری سے زنجیروں میں بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے کر کے باہر جب نکلے تو زمین تھرا گئی, آسمان کانپ اٹھا, آسمان کے فرشتوں کے اندر ہلچل مچ گئی کہ اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرا نام لینے والے کے لیے آج اتنی سزا مقرر ہو چکی ہے, آج تیرے نام کے ڈھنکے بجانے والے کے لیے یعنی اتنی سزا مقرر ہو چکی ہے. اے رب یعنی یہ کیا ہونے والا ہے؟ یعنی فرشتے یہ چہم گویاں کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں, حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اے ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو ہم ایک ہوا چلائیں, اس آگ کو آسمانوں کی طرف ہوا کے اندر بکھیر ڈالیں, اس لیے کہ آپ اللہ کا نام لینے والے ہیں اور آپ کو اس آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے پتا کیا جواب دیا کہ جس رب نے آگ کو بنایا ہے اسی رب نے مجھے بھی بنایا ہے. جس آگ نے اور جن لوگوں نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے اسی خدا نے انہی کو بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے. اس لیے اے میکائیل فرشتے مجھے تمہارے پاس کوئی حاجت نہیں ہے, اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتا ہے یقین, اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے ڈٹے رہنا.